میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں، کل کے مہمان آج بن گئے میزبان۔ عید کے دوسرے روز رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ گھروں میں چٹپٹے اور مزے کے کھانے، خواتین مہمانوں کی خوب خاطر تواضع کرنے میں مصروف، مرد بھی ہاتھ بچانے میں مصروف۔ مہمانوں میں کسی نے بریانی کھائی تو کسی نے کباب اور قورمے پر ہاتھ صاف کیے۔ دسترخوان پر سجی کڑھائی اور پلاؤ نے عید کا مزہ دوبالا کر دیا۔ عید الفطر کی خوشیاں اپنے جوبن پر، دن بھر بچوں نے عیدی جمع کرنے کے بعد تفریح گاہوں کا رخ کیا، جہاں جھولے، آئس کریم، کھانے پینے کی موج مستی عروج پر۔ جھولے، گھڑ سواری، مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بچہ پارٹی کا کہنا ہے کہ ساری عیدی خرچ کر کے ہی واپس جائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی فلاح و بہبود حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے اور سندھ کی ترقی سے ہی پاکستان کی ترقی جڑی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ وزیراعظم کا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے بھی رابطہ۔ مولانا فضل الرحمان، چودھری شجاعت، یوسف رضا گیلانی، ایاز صادق، خالد مقبول صدیقی، خالد مگسی اور چودھری سالک سمیت مختلف شخصیات کو بھی ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ صدر مملکت آصف زرداری کو طبیعت خراب ہونے پر نواب شاہ سے کراچی منتقل کر دیا۔ صدر مملکت کو کراچی کے نجی اسپتال میں داخل کیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق صدر آصف زرداری کو انفیکشن بخار کی وجہ سے اسپتال میں داخل کیا۔ صدر مملکت کے میڈیکل ٹیسٹ کیے۔ صدر آصف زرداری کا علاج ان کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی زیر نگرانی جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطے۔ وزیراعظم کا متحدہ عرب امارات اور ایران کے صدر سے رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ملیشین وزیر اعظم، بحرین کے بادشاہ، قازقستان اور ترکمستان کے صدور سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے عید کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی شراکت کے عزم کا اعادہ۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے ٹریفک حادثات پر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔ کہا، زینب بیٹی کے واقعے کو نہیں بھولنے دوں گا، انصاف ملنے تک ان کی آواز بن کر زینب بیٹی کے اہل خانہ سے رابطے میں رہوں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والی زینب کے گھر شاہ فیصل کالونی پہنچ گئے۔ گورنر سندھ نے زینب کے والد سے تعزیت کی اور فاتح خوانی۔ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو رضاکارانہ طور پر پاکستان چھوڑنے کی مہلت ختم۔ افغانستان میں طالبان کے زیر انتظام نگراں حکومت نے اسلام آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ افغان شہریوں کی ملک بدری کا عمل شروع نہ کیا جائے۔ افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے وزیر برائے مہاجرین اور وطن واپسی مولوی عبدالکبیر نے پاکستان اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ مجوزہ ملک بدری کو روکیں اور افغان کو رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کی اجازت دیں۔ انہوں نے پناہ گزینوں کے ساتھ انسانی سلوک کی اہمیت پر زور دیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی افغان مہاجرین کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم۔ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا عمل شروع۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا کے مطابق رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی۔ مہاجرین کو واپس بھیجنے کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ سال 2013 سے اب تک 65 لاکھ افغان مہاجرین کو تورخم بارڈر کے راستے افغانستان واپس بھیجا جا چکا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں چہکان کا دورہ۔ جنرل عاصم منیر نے سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ساتھ عید منائی۔ مغربی سرحد پر عید کی نماز ادا کی۔ پاکستان کے پائیدار استحکام اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ آرمی چیف نے جوانوں کی قوم کے لیے غیر متزلزل لگن اور مثالی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا، آپ کا عزم اور صلاحیت نہ صرف وطن کو محفوظ رکھتی ہے بلکہ ملک سے گہری محبت کی مثال بھی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہائش کا آمد۔ شہید کی والدہ، اہلیہ، بیٹی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیپٹن محمد علی قریشی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی۔ محسن نقوی نے کہا، شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی لازوال قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے وطن عزیز کی خاطر جان نچھاور کی۔ محمد علی قوم کے ہیرو ہیں، ان کے خاندان کا ہر طرح خیال رکھا جائے گا۔
صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ مراد علی شاہ نے صدر مملکت کو سندھ کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر اور وزیر اعلی نے دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کی منصوبے سے متعلق مشاورت کی۔ مراد علی شاہ نے صدر کو نہروں کے منصوبے کے خلاف پیپلز پارٹی کے احتجاج اور مظاہروں کی رپورٹ پیش کی۔ بہاولپور میں سفاق قاتلوں کا عبرتناک انجام۔ باقرپور میں 11 سالہ بچی سے اجتماعی زیادتی، قتل کرنے والے 4 ملزمان مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک۔ پولیس زیر حراست ملزمان سے آلہ قتل برآمد کروا کر واپس جا رہی تھی کہ ساتھیوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بچی اور ملزمان کی ڈی این اے رپورٹ میچ ہونے کے بعد 4 ملزمان کو گرفتار کیا تھا، جن میں سے 2 ملزمان مقتولہ بچی کے ماموں اور 2 قریبی رشتہ دار تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شیخو پورہ کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انتظامیہ عید کے روز بھی شہریوں کو صاف ستھرا ماحول مہیا کرنے میں مصروف ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام پورے صوبے میں کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر بلدیات اور ان کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے۔ پروگرام ماحول کو آلودگی سے پاک رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ذاتی دشمنی کے نتیجے میں فائرنگ سے 3 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹاک میں ذاتی دشمنی پر فائرنگ، 2 راہگیر، 1 بچی جاں بحق۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ تھانہ ملازائی کی حدود میں پیش آیا۔ ذاتی دشمنی پر فریقین کے درمیان فائرنگ ہوئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے، ملزمان کی تلاش جاری۔ کورنگی کریک میں زیر زمین گیس کے اخراج سے لگنے والی آگ بجھ نہ سکی۔ ممکنہ خدشات کے پیش نظر فائر بریگیڈ عملہ تعینات، متاثرہ مقام کے طرف پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ فائر ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے کی کوشش میں آتش گیر گیس پھیل سکتی ہے۔ آگ کے طرف 90 میٹر کا علاقہ ممنوعہ قرار دے دیا گیا۔ میانمار کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ روانہ۔ 35 ٹن امدادی سامان اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے میانمار روانہ۔ امدادی سامان میں خیمے، ترپالیں، کمبل، کھانا، ادویات اور دوسری اشیاء شامل۔ امدادی سامان وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر بھجوایا جا رہا ہے۔ میانمار میں زلزلے سے اموات کی تعداد 2719 ہو گئی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق میانمار میں گزشتہ دنوں آنے والے زلزلے سے ہونے والی اموات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق زلزلے سے 4521 افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ 400 سے زائد لوگ لاپتہ ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ میانمار کے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ زلزلے سے اموات کی تعداد 3000 سے زائد ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیاں عید الفطر پر بھی جاری۔ اسرائیلی فوج کے لبنان پر فضائی حملے میں 3 افراد شہید، 7 زخمی۔ لبنانی صدر جوزف اون کی بیروت کے نواح میں اسرائیلی حملے کی مذمت، عالمی برادری سے لبنان کے مکمل علاقائی خود مختاری کے حق کی حمایت کا مطالبہ۔ کہا اسرائیلی حملے لبنان کے خلاف اسرائیلی اداروں کی خطرناک وارننگ ہے۔ امریکہ نے غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کو قرار دے دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں غزہ کی صورتحال کے ذمہ دار حماس ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ تمام فیصلے امریکی عوام کی امنگوں کے مطابق کر رہی ہے۔ ہم محفوظ ہیں، احترام کے ساتھ اپنے اقدار کو نافذ کرتے ہیں۔ ٹرمپ کے دور میں جب امریکہ معاشی لحاظ سے مضبوط ہو جائے گا تو دنیا بھی ایک بہتر جگہ ہوگی۔ حماس کی دنیا بھر میں اپنے حامیوں سے ہتھیار اٹھانے کی اپیل۔ سینئر حماس عہدیدار سامی ابو زہری کا کہنا ہے جو کوئی بھی ہتھیار اٹھا سکتا ہو اسے عملی اقدام کرنا چاہیے۔ دھماکہ خیز مواد، گولی، چاقو یا پتھر کچھ بھی نہ چھوڑیں، ہر کوئی اپنی خاموشی توڑ دے، اس شیطانی منصوبے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جو قتل عام اور بھوک کے ساتھ منسلک ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے حصول کی جانب نہیں بڑھ رہے۔ حملہ ہوا تو جوہری ہتھیار حاصل کرنا مجبوری ہوگی۔ ایران نے امریکی دھمکی پر رد عمل دے دیا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے کہا کہ امریکہ کی کوئی غلطی ہمیں انتہائی قدم پر مجبور کر سکتی ہے۔ ایران کو ہر صورت اپنا دفاع یقینی بنانا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں تربیتی طیارہ کھیتوں میں گر کر تباہ، حادثے میں خاتون ٹرینی پائلٹ زخمی۔
भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी ट्रेनी पायलट को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। खातून पायलट की हालत खतरे से बाहर। सिंगल इंजन वाला तैयारा तकनीकी वजूहात की बिना पर गिरकर तबाह हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक न्यूजीलैंड के खिलाफ दीगर मैचेस जीतने के लिए पुरुम्मीद कहते हैं कि जो हो चुका इस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते। पूरी उम्मीद है कि सीरीज के बाकी दोनों मैचेस जीतेंगे। हमारी टीम बहुत अच्छी है। वनडे की टीम में तजर्बाकार खिलाड़ी है। ये टीम कम बैक करने की सलाहियत रखती है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम का जो मोराल है इससे कम बैक करना चाह रहे हैं। मुश्किल कंडीशन में लड़कर जो कामयाबी मिलेगी इससे टीम को हौसला मिलेगा। फातिमा बनो या राखी, मुफ्ती कवी की जीवन साथी बनो। ईद पर राखी सावंत के लिए मुफ्ती कवी का पैगाम। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा राखी सावंत से शादी की ख्वाहिश रखने वाले मुफ्ती कवी का ईद पर खुसूसी वीडियो पैगाम। कहा, राखी सावंत के लिए मोहब्बत के पैगाम तो बहुत भेजे, लेकिन अभी ईदी देने का कोई प्रोग्राम नहीं। और शहर कायद में गर्मी का राज होगा। महकमा मौसमियात ने कराची में चंद रोज तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। आने वाले दिनों में मुल्क के बालाई और शिमाली इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कराची में चंद रोज तक दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ताहम नमी का तनासुब कम होने के बाद दर्जा हरारत की शिद्दत ज़ायद महसूस नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम। NTN